بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 16 رجب 1446 ہجری مطابق 17 جنوری 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے سماجیات، تعلق ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے کی برائی کرنا، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ ایک اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کی برائی نہیں کرتا، اور ایسے شخص کی تو کبھی بھی نہیں جس کے ساتھ اس کے تعلق رہے ہوں۔ مگر ہمارے سماج میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ان کی دوستی ہے تو ان کی زبان ہر وقت ان کے قصیدے پڑھتی رہتی ہے، ان کے دن و رات اسی کے ساتھ بسر ہوتے ہیں، وہ اس کے بغیر کھانا تک نہیں کھاتے۔ لیکن اگر کبھی اس سے دوستی ختم ہو جائے اور تعلقات میں کسی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو جائے تو وہ اس کی برائی کرتے نہیں تھکتے۔ ان کی بات سن کر ایسا لگتا ہے جیسے اس شخص سے برا کوئی شخص دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو لوگوں کے درمیان کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، وہ پارٹنرشپ میں کوئی کاروبار کرتے ہیں، ان کے درمیان سامان کا لین دین کا تعلق ہوتا ہے۔ جب تک یہ تعلق باقی رہتا ہے دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی وہ بہت ایماندار ہے، اچھا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے تعلق ختم ہو جائے تو پھر ان کی زبانیں ایک دوسرے کے لیے کینچی بن جاتی ہیں۔ وہ ہر ایک دوسرے کے بارے میں یہی بتاتے ہیں کہ بہت برا انسان ہے، بے ایمان انسان ہے، اس سے کوئی معاملہ مت کرنا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ یہی معاملہ میاں بیوی کے درمیان بھی دیکھنے میں آتا ہے، جن کے درمیان طلاق ہو گئی ہو، جب تک وہ ساتھ ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جب طلاق ہو گئی تو شوہر اپنی بیوی کی برائی بیان کرتا پھرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے طلاق کی ذمہ داری اس کی بیوی کی ہے۔ اسی طرح وہ عورت اپنے پہلے شوہر کی برائی کرتی ہے اور لوگوں کو یہ احساس دلاتی ہے کہ ساری خرابیاں تو اس کے شوہر ہی میں تھی۔ اسی طرح ایک شخص کئی سال تک کسی ادارے میں ملازمت کر رہا ہے، کہ جب جاب چھوڑ کر جاتا ہے تو ادارے کے وہاں کے ذمہ داروں کی برائی کرتے نہیں تھکتا۔ یہ رویہ سماج میں کثرت سے پایا جاتا ہے، حالانکہ یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ ایک اچھا انسان، ایک سچا مسلمان کبھی ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں شوہر اور بیوی سے کہا گیا کہ اگر تمہیں جدائی اختیار کرنی ہے تو اچھے انداز سے کرو۔ جدا ہونے کے لیے گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے انداز میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جدائیگی کے بعد ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہتے پھرو۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس شخص یعنی بیوی ہو یا دوستوں کے ساتھ آپ نے 5-10 سال اچھے انداز میں گزارے، اس دوران میں آپ دونوں ایک اچھے انسان بھی ثابت ہوئے، تعلق ختم ہو جانے کے بعد آخر ایسی کیا بات ہو جاتی ہے کہ ایک دم سے سارے کے سارے لوگ برے بن جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کسی وجہ سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ دنیا کے سب سے برے انسان ہو گئے۔ ایک شریف شخص ہمیشہ اپنے پرانے تعلقات کی قدر کرتا ہے، جب بھی اپنے پرانے دوستوں کا ذکر کرتا ہے تو برے انداز میں نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس سے آج تعلقات خراب ہوئے کل کو دوبارہ اچھے تعلقات قائم ہو جائیں۔ اسی لیے وہ ہمیشہ اعتدال اور توازن قائم رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو محبوب ہے اس سے درمیانی محبت کرو، ممکن ہے کل کو وہ تمہارا مبغوض یعنی ناپسندیدہ بن جائے، اور جو تمہارا مبغوض ہے اس سے نفرت بھی درمیانی اور ہلکی درجے کے رکھو، بہت ممکن ہے کل کو وہ تمہارا محبوب بن جائے۔ دوسرا مضمون ہے درس حدیث قسط نمبر 49، جب روح گلے میں اٹک جائے گی، ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کون سا صدقہ سب سے عظمت والا فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو، مال کی خواہش رکھتے ہو، فقر سے ڈرتے ہو، مالداری کی چاہت رکھتے ہو۔ خوب سمجھ لو کہ خرچ کرنے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے تو پھر تم وصیت کرتے پھرو یہ فلاں اتنا، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، کیونکہ وہ تو فلاں یعنی وارث کا ہو چکا۔ یہ حدیث ہمیں صدقے کی اہمیت، اس کے صحیح وقت اور سب سے افضل صدقے کے بارے میں بتاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس بات پر زور دیا کہ صدقہ ایسے وقت میں دیا جائے جب دل میں مال کی محبت، چاہت ہو، انسان کو خود اس کی ضرورت ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنے مال سے جدا کرنا مشکل لگتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسے وقت میں بھی صدقہ دیتا ہے تو یہ اس کے اخلاص کی دلیل ہے۔ صدقے کی بہترین وقت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان ہے
کہ صدقہ اس وقت دینا چاہیے جب انسان صحت مند ہو، اپنی زندگی کے بارے میں پر امید ہو۔ ایسی حالت میں صدقہ کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات و ضروریات کو پس پشت ڈال دے رہا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے آخری لمحات کا انتظار کرے جب مال کی اہمیت اس کے لیے ختم ہو چکی ہو، تو یہ عمل قربانی اور اخلاص کے اس معیار پر پورا نہیں اترتا جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس حدیث کا مقصد صرف صدقے کی اہمیت بتانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھانا بھی ہے صدقہ دینا کوئی مشکل یا اضافی کام نہیں ہے۔ اضافی کام سے مراد وہ کام ہے جو بنیادی فرائض کے علاوہ ہوں، جسے کرنا ضروری نہ سمجھا جائے۔ اس حدیث میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ صدقہ دینا اضافی یا غیر ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے ایمان کی مضبوطی اور اس کے دل کی صفائی کا ایک بے حد خاص عمل ہے۔ یہ انسان کے ایمان اور اس کی زندگی کی ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ایسا وقت جب انسان کو مال کی کمی کا خوف ہو اور اپنی ضروریات کے لیے فکر مند ہو، اس وقت صدقہ دینا ہی اصل نیکی ہے۔ یہ نیکی اس وقت کی خیرات سے کہیں زیادہ افضل ہے جو انسان زندگی کے آخری لمحات میں دیتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ صدقے کے سلسلے میں یہ اصول ہے کہ انسان کی نیت اور دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے، نہ کہ صدقے کی مقدار۔ اللہ تعالیٰ کو گنتی نہیں بلکہ انسان کا اخلاص اور جذبہ پسند ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے صحت اور طاقت کے وقت اپنے مال سے خرچ کریں تاکہ یہ صدقہ ہمارے لیے آخرت کا خزانہ بنے اور اللہ کے یہاں قبول ہو۔ اسی طرح یہ حدیث ہمیں جلد عمل کی ترغیب بھی دیتی ہے کہ ہم صدقے میں جلدی کریں، اس عظیم عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ نہ موت کا وقت معلوم نہ زندگی کی مہلت۔ صدقہ نہ صرف مال کو پاکیزہ کرتا ہے بلکہ دل کو نرم کرتا ہے، انسان کے اندر سخاوت اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے جتنا جلد ممکن ہو صدقہ کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ تیسرا مضمون ہے فکر و نظر، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مضمون نگار محمد خالد ضیاء صدیقی نروی۔ ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ دعا کے قبول ہونے کے اسباب کیا ہیں، نہ قبول ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی تو ہم ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرور کوشش کریں گے جو راستے میں حائل ہیں۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ آپ کا شمار ان 10 صحابہ میں ہوتا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، انہیں اشر مبشرہ میں سے تھے۔ ان کے بارے میں ایک بات یہ مشہور ہو گئی تھی کہ وہ جو دعا قبول کرتے وہ قبول ہو جاتی، جو بات زبان سے کہہ دیتے وہ پوری ہو جاتی۔ ایک آدمی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں اور تو کوئی خاص کام نہیں کرتا، ہاں یہ بات ہے کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میرے حلق سے ایک لقمہ بھی ایسا نہیں اترا جس کے بارے میں یہ اطمینان نہ ہو کہ یہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ گویا ان کا مستجاب الدعوات ہونا حلال لقمے کے اہتمام کی وجہ سے تھا۔ یہ بات ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا پاکیزہ اور حلال رکھو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، جو آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس بندے کی نشوونما حرام اور سود کے مال سے ہوئی تو جہنم کی آگ ہی اس کے زیادہ لائق ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حرام کھانے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے لیے حلال و حرام کا فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری معاشرتی اور اجتماعی ضرورت ہے، اس سے بے توجہی برتنا بالکل مناسب نہیں۔ ہمیں پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت تک کوئی لقمہ اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں داخل نہیں کریں گے جب تک یہ یقین اور اطمینان نہ ہو جائے یہ حلال کا لقمہ ہے۔ ہم جب بھی مال کمائیں تو شریعت کے ماہرین سے مسئلہ ضرور معلوم کریں کہ ہمارا کمایا ہوا مال حلال ہے یا حرام۔ ایسا تو نہیں کہ ہم دن بھر محنت کر کے کچھ پیسے کمائیں لیکن وہ بھی حرام نکل جائے تو محنت بھی برباد ہوئی، کچھ حاصل بھی نہ ہوا۔ شریعت کے ماہرین اور علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو حلال و حرام کا نہ صرف یہ فرق بتائیں بلکہ باریکی کے ساتھ ان کے ذریعے معاش پر نظر رکھیں اور جہاں خرابی نظر آئے اس کی اصلاح کریں۔ صرف مسئلہ بتا دینے سے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے بلکہ ان کو حرام و حلال کا فرق عملاً بتانا بھی ذمہ داری ہے۔ مسائل: صفوں کو سیدھا رکھنے کا طریقہ۔ نماز میں جماعت کے وقت صفوں کو درست رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جماعت میں شریک سب نمازی اپنی ایڑی صف کے کنارے رکھیں اور کندھے سے کندھا ملا لیں اور اپنی نارمل حالت پر رہتے ہوئے پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھیں، تو اس طرح ہر ایک کا ٹخنا دوسرے کے ٹخنے کی سیدھ میں آ جائے اور خود بخود سب درست ہوتی چلی جائے گی۔ کچھ لوگ پیر کی انگلیوں کو صف کے کنارے پر رکھ کر صف سیدھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے صف سیدھی نہیں ہوتی بلکہ کندھے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کتاب المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 432۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔